پاکستان کی جانب سے بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ اچھے تعلقات کی امید ظاہر کی جا رہی ہے، مگر اہم سوال یہ ہے کہ جو بائیڈن کے امریکہ کا صدر بننے کے پاکستان اور خطے کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر کس قسم کے اثرات مرتب ہوں گے۔ پھر مسئلہ کشمیر اور فلسطین سمیت عالمی تنازعات کا جو حل ہوگا، اس میں بائیڈن کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، بائیڈن کا کیا کردار ہوگا۔ سوال یہ بھی بڑا اہم ہے کہ امریکہ کی چائنا سے متعلق پالیسی جو ہے اس میں کوئی بڑی تبدیلی آئے گی، اور پھر اس تبدیلی کے سی پیک پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ناظرین، اسی بائیڈن وہ امریکی صدر ہیں جو پاکستان کے حوالے سے بخوبی جانتے بھی ہیں، انہیں ہلال پاکستان بھی اس اعزاز سے بھی نوازا جا چکا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ڈیموکریٹس کا پاکستان کے ساتھ ایک ماضی جڑا ہوا ہے۔ افغانستان کی جنگ سے ہی شروع کر اگر بات ہم کر لیتے ہیں تو ہمیشہ پاکستان سے ڈو مور کا ہی مطالبہ کیا جاتا رہا ہے۔ افغان جنگ کے بعد ہمیشہ امریکہ نے پاکستان سے ہی ایکسپیکٹیشنز لگائی ہیں کہ پاکستان ہی اور زیادہ کرے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ڈیموکریٹ کے پہلے ادوار سے بائیڈن کا جو دور ہے یہ 4 سالہ، یہ کچھ مختلف ہوگا پاکستان کے حوالے سے؟ اگر میں پوچھوں، امریکہ اور پاکستان کے درمیان مفادات میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے۔ 2001 تبدیلی 2011 کے بعد آئی تھی، جب وہ اسامہ بن لادن وہاں دریافت ہوئے تھے ایبٹ آباد میں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس پہ دونوں طرف پاکستان میں بھی بہت تلخی پیدا ہوئی۔ پاکستان نے اس بات کو بالکل پسند نہیں کیا کہ ان کی مرضی کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر اس ان کے علاقے میں گھس کے ٹارگٹ کیا گیا اسامہ بن لادن کو، اور امریکہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ایک اتنا بڑا دہشت گرد ان کے ایک حلیف ملک میں پایا جائے۔ لیکن اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ امریکہ نے گزشتہ 18 سال میں کوشش کر کے دیکھ لیا، اور افغانستان میں جس طرح پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، تو وہ فوجی حل نہیں تلاش کر سکے۔ پھر امریکہ نے بڑی کوشش کی کہ دوسرے ممالک، خاص طور پہ انڈیا کسی طرح افغانستان میں انوالو ہو، لیکن انڈیا انوالو نہیں ہوا، کیونکہ انڈیا کو اس بات کو پتہ تھا کہ اگر وہ افغانستان میں اپنی فوجیں بھیجتا ہے تو پھر ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جس سے بھارت کبھی بھی نکل نہیں سکے گا۔ تو سب کچھ پوری اس سچویشن سے گزرنے کے بعد امریکی اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے ہی حل کرنا ہے۔ اب اگر بات چیت کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ کابل حکومت سے تو وہ بات چیت کر ہی رہے ہیں، بلکہ ان کی لائی ہوئی حکومت ہے، وہ تو ان کی باتیں بھی مانتی ہے۔ تو بات چیت اسی سے کرنی ہے جو آپ کا حریف ہے، حلیف نہیں ہے۔ حریف کی سارے مذاکرات میں ایک کلیدی کردار ہوگا پاکستان کا، جس کو انہوں نے تسلیم کیا۔ اور آپ دیکھیں اس بیان میں انہوں نے کہا کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اپنے کی مقاصد جو کلیدی مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی فوج سے تعلقات بہتر بنانے پڑیں گے۔ اگر ہم نے پاکستان کی فوج سے تعلقات بہتر بنائے تو پھر وہاں بھی ہمیں تعاون ملے گا۔ سی پیک پر امریکہ کا ایک خاص سٹانس رہا ہے، ایک موقف رہا ہے، وہ اس کو کبھی بھی ویلکم نہیں کرتا، خوشائند نہیں سمجھتا اس پروجیکٹ کو چائنا کے حوالے سے۔ اب جو بائیڈن کی جو نامزد وزیر دفاع جنرل آسٹن، ان کا حالیہ بیان میں ایک دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ امریکہ چین کو اپنا اصل مد مقابل سمجھتا ہے۔ تو یہ سمجھا جائے کہ سی پیک کے حوالے سے ٹرمپ کی یا بائیڈن کی کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ امریکہ کی پالیسی ہے، وہ چائنا کو اپنا حریف سمجھتا ہے، چائنا کو اپنے مد مقابل سمجھتا ہے، اور چائنا کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کرنا ہے، یہ امریکہ کی پالیسی ہے اور وہ ایسے ہی چلے گی۔ سی پیک جی میں آپ سے ایک سوال کروں جی، امریکہ کا اس دنیا میں سپر پاور کے طور پہ امریکہ کا مد مقابل کون ہے؟ چائنا۔ بس تو پھر امریکی غلط تو نہیں سمجھتے نا کہ ان کا مد مقابل وہی ہے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے پالیسی بنائی ہے، اور اس پالیسی میں تبدیلی انتظامیہ کے آنے جانے سے بہت بڑی تبدیلی نہیں ہوگی، چھوٹی موٹی تبدیلی ہوگی میرا خیال۔ لیکن چائنا جو ہے اس وقت حریف بن چکا ہے اور حریف رہے گا، اور امریکہ کی کوشش ہوگی کہ چائنا کو مزید آگے بڑھنے سے روکا جائے، اور اس کی وجہ سے ان کے جو قریبی تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ وہ اسی طرح رہیں گے۔ اور جو ان کے جو وزیر خارجہ ہیں قائم مقام، انہوں نے اس بات کو کہا کہ ہمیں اس بات کے فخر ہے کہ چاہے انتظامیہ ریپبلکن ہو کہ ڈیموکریٹس ہو، چاہے وہ اوباما ہو کہ ٹرمپ ہو، سب نے بھارت سے تعلقات میں اضافہ کیا ہے، اور ہم بھی اس میں مزید اضافہ کریں گے۔ اور وہ اس لیے اس میں انہوں نے یہ بھی بات واضح کر دی، وہ اس لیے کہ چائنا کی وجہ سے ہماری جو تشویش ہے اس میں بھارت کا ایک اہم کردار ہے، تو اس پالیسی میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم چیز انڈیا کے حوالے سے، آپ کو بھی ظاہر ہے اس بات کا پتہ ہے، امریکہ کی جو ماضی کی حکومتیں ہیں وہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہے نا وہ بناتی آئی ہیں، اچھے تعلقات رہے ہیں انڈیا کے امریکہ کی ماضی کی حکومتوں کے ساتھ۔ لیکن ہم نے دیکھا بائیڈن اور کاملا ہیرس کشمیر پر ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بڑی انہوں نے بات کی، مذمتی بیانات دیے، ایون کہ جو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ وہ مسلمانوں کے حق میں انہوں نے بات کی۔ لیکن اس کا دوسرا ایکسپیکٹ جو یہ سمجھا جا رہا ہے وہ یہ کہ کاملا ہیرس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، انڈیا سے جڑا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس بار بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں بہت سارے انڈین نژاد امریکی بھی شامل ہونے والے ہیں۔ تو اس سے بھی کوئی فرق پڑے گا آپ کو لگتا ہے کہ ہم کشمیر پالیسی کی بات کریں، کشمیر پر ان کے موقف کی بات کریں؟
دیکھیں کاملا ہیرس کی حد تک بالکل نہیں پڑے گا. ان کا یعنی ان کی والدہ کا انڈین ہونا ان کے پالیسیز پہ اثر انداز نہیں ہوگا کہ وہ امریکہ کی نائب صدر ہیں, انڈیا کی نہیں ہے. باقی جو کام میں چھوٹی جو پوزیشن پہ ہوں گے وہ کئی عہدوں پہ, اس میں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے انڈین کو جو لگایا ہے تو کشمیر اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو دو بڑے اہم عہدوں پہ جو دو خواتین لگائی ہیں وہ دونوں مسلمان ہیں, دونوں کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے, اور ایک جو ہے ان کا پورا بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ مسلسل ہیومن رائٹس ایشو اٹھاتی رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتظامیہ ہیومن رائٹس کے ایشو ضرور اٹھائے گی کشمیر میں, لیکن جو کشمیر میں جو انڈیا کی اپنی پالیسی ہے اس کو چیلنج نہیں کرے گی. انڈیا سے یہ نہیں بگاڑیں گے, البتہ ہیومن رائٹس ایشوز پہ آپ ان کے بیانات دیکھیں گے. اس سے زیادہ آگے جا کے انڈیا کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی نہیں پیدا ہونے دیں گے یہ بھی. لیکن ساؤتھ ایشیا کے بارے میں ایک بات کہہ دوں جو میری پرسنل کنوکشن ہے, وہ یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں امریکہ اپنے پارٹنر کا اسٹریٹجک پارٹنر کا انتخاب کر چکا ہے اور وہ ہندوستان ہے. پاکستان اپنے اسٹریٹجک پارٹنر کا انتخاب کر چکا ہے اور وہ چائنا ہے. دونوں اس سے پیچھے ہٹنے نہیں جا رہے. امریکہ کی بھی دیرینہ خواہش رہی اس پورے ریجن میں, ایون جو کولڈ وار کا ایرا تھا یو ایس ایس آر کے ساتھ, اس وقت بھی ان کی خواہش تو تھی کہ وہ ہندوستان کو اپنا پارٹنر بنائیں, لیکن وہ نان الائنڈ موومنٹ کی وجہ سے وہ ان کے پلڑے میں جا نہیں رہا تھا. جبکہ ہماری حکومتیں اس وقت پریزیڈنٹ ایوب خان اور لیاقت علی خان سے جب بات شروع ہوئی تو ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا, سیٹو سینٹو اور ان سب معاہدوں کا بھی حصہ رہے. پھر جو بڑا بیر اور یہ جتنا تعاون تھا, پھر ہم نے اس سے بہت کچھ حاصل بھی کیا اور بہت کچھ اب نزدیک سے دیکھیں تو بہت کچھ کھویا بھی. لیکن اب جب ہم اپنے اسٹریٹجک پارٹنر کا انتخاب کر چکے ہیں اور ایک ری اورینٹ کر چکے ہیں اپنی پالیسی پاکستان, اور وہ ہے کہ جیو اسٹریٹجک لوکیشن کی بجائے جیو اکنامک پوٹینشل جو پاکستان کا ہے, جو ہماری لوکیشن کی وجہ سے دنیا کی طرف نئی راہیں کھل رہی ہیں, اور جو ہمارا قریبی معاون ہے, ٹرسٹڈ معاون ہے, پڑوسی ہے اور قابل اعتبار ہے, وہ چائنا ہے. ان کے ساتھ جو ہم اسٹریٹجک پارٹنر کر چکے ہیں اور اب گوادر اور سی پیک کو لے کر جو ہم آگے جانا چاہتے ہیں اور چائنا ہماری وساطت سے آگے جانا چاہتا ہے, اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بائیڈن چائنا کی طرف جو پالیسی بنائیں گے کیا وہ کنفرنٹریشن کی ہوگی یا کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کی ہوگی. مجھے لگتا یہ ہے کہ جس طرح وہ روایتی سیاست دان ہیں, وہ اپنی روایتی سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے کلیش کے راستے کی بجائے وہ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کریں گے, تجارت بھی بڑھائیں گے چائنا کے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو ان کا مقصد کا حصول ہے الٹیمیٹلی کہ ان کی جو اکنامک انفلوئنس ہے بڑھتا ہوا ریجنوں کی طرف, سینٹرل ایشیا, یوریشیا, مڈل ایسٹ, اس کو کسی طریقے سے وہ ریٹارڈ بھی کریں, لیکن کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کے ذریعے. تو آپ دیکھنا جب یہ پالیسی وہ سپیل آؤٹ کریں گے تو پھر اس وقت ہمارے لیے ایزی ہوگا اس کو انالائز کرنا. اب ہم جو بھی بات کریں گے وہ سپیکولیشن کے زمرے میں آئے گی. ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی امریکہ کے بارے میں, چائنا کے بارے میں کم سے کم یہ تھی کہ بھارت کے ساتھ اس کا پھڈا کروا کے رکھے. جو بائیڈن کے آنے کے بعد چائنا اور بھارت لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ کوئی سکھ کا سانس لیں گے یا چائنا اب اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا؟ لیکن انٹرنیشنلی آپ نے جو اپنے ریپیئرز کرنے, انڈیا کے جس طرح جل صاحب نے بھی کہا ہے یہ پراکسی اس کا پارٹنر بن رہا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟